آپ ہمارے بھائی ہیں، اگرچہ آپ ہم پہ آج الزام لگا رہے ہیں، بہتان ہماری طرف آپ کی طرف سے آتا ہے۔ کل جو گفتگو ہوئی، جو الزامات لگائے گئے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ کون سا دہشت گرد ہے ہماری تحویل میں جس کو کہا گیا کہ ہم پیش کر دیں، حوالے کر دیں؟ کون سی سہولت کاری ہم نے کی ہے؟ یہ کہنا کہ کسی کا خون ہمیں ارزاں ہے یا کسی کے خون کو ہم کمتر سمجھتے ہیں، سراسر بہتان ہے۔ ہمیں مت دھتکاریے۔ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ان کو سمجھانے کو تیار ہیں۔ وہ جو آج ہم پہ الزام لگاتے ہیں کیا ہم نے دہشت گرد اس صوبے میں بسائے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ساتھ لو، اس صوبے کے عوام کو، اس ملک کے عوام کو ساتھ لو۔ آج ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں ایک خاص تناظر میں، ایک خاص پس منظر میں۔ آپ جانتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک ہمارے پارٹی کے فیصلے کے مطابق سیاسی تبدیلی آیا چاہتی ہے۔ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ اس تبدیلی کو روکنے کی غیر آئینی کوشش کی جائے گی۔ ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں کوئی اپنی صفائی دینے کے لیے نہیں، ہم وہ بات کرنے کے لیے پیش ہوئے ہیں جو عمران خان 30 سال سے کر رہا ہے، عمران خان کے رفقا 30 سال سے کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں اور آپ کے ذریعے پوری قوم کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں۔ ہم پہ بہت سے الزامات لگائے گئے، سہولت کاری کا تانا دیا گیا، ہمیں ڈرانے کی کوشش کی گئی کہ ہمیں ریاست کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ سب باتیں ہمارے سامنے ہیں اور اس تناظر میں آپ سے کچھ ہمیں گزارشات کرنا ہے۔ لیکن میں جب یہاں آ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک چہرہ ابھرا، اور یہ چہرہ تھا اس ماں کا جس کا بیٹا میجر عدنان چند دن قبل شہید ہوا۔ میں تعزیت کے لیے میجر عدنان کے گھر گیا، وہاں میں اس عظیم ماں سے ملا جس نے اس شہید کی پرورش کی تھی۔ اس ماں کے چہرے پر جو نور تھا وہ دیکھ کر میں کہے بغیر نہیں رہ سکا کہ ماں تیرے چہرے پر وہ نور ہے جو ایک اس ماں کا نور ہے جس نے شہید کی پرورش کی ہے۔ تو ہم اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ میجر عدنان ہو یا وہ شہداء ہوں جن کی شہادت کل ہوئی ہے ترا میں یا ڈیائی خان میں۔ ہم ہر جگہ کھڑے ہیں اور اکزئی کے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ملک کے ہر خطے میں اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے ہمارے سپاہی، ہمارے افسر، ہمارے پولیس کے اہلکار، ہم سب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ کہنا کہ کسی کا خون ہمیں ارزاں ہے یا کسی کے خون کو ہم کمتر سمجھتے ہیں، سراسر بہتان ہے۔ ہم پاکستانی قوم کی آواز ہیں، پاکستانی قوم کے خون کا ہر قطرہ ہمارے لیے مقدس ہے۔ ہم ہر اس طاقت، ہر اس منفی طاقت کے خلاف کھڑے ہیں جو پاکستان کی طرف میلی نظر سے دیکھتی ہے۔ ہرگز یہ کہنا کہ ہم کوئی نرم رویہ رکھتے ہیں یا نرم گوشہ رکھتے ہیں کسی دہشت گرد کے لیے ایک غلط بیانی ہے، ایک بہتان ہے۔ خان صاحب پچھلے 30 سال سے ایک بات کر رہے ہیں کہ صرف عسکری طاقت سے، گولے بارود سے آپ دیر پا حل نہیں پیدا کر سکتے دہشت گردی کا۔ اس دہشت گردی کی جو اس وقت ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اور خاص طور سے صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ 40 سال بلکہ میں کہوں گا 78 سال پر پھیلی ہوئی ہیں اس کی جڑیں۔ 78 سال سے اس ملک کو اور بالخصوص ان صوبوں کو، بلوچستان بالخصوص، ہم نے ان کو محروم رکھا ہے اپنی صحیح قیادت سے۔ ہم نے ان صوبوں پر جبر کی حکومت قائم کی ہے۔ خیبر پختونخوا کا صوبہ پچھلے 40-45 سال سے لہو لہان ہے۔ ہم نے وہ پالیسیاں اپنائیں، وہ عسکری حکومت کا دور ہو یا کوئی اور دور ہو، جس نے اس صوبے کو نقصان پہنچایا، اس ملک کو نقصان پہنچایا، ہم آج جانتے ہیں۔ ہم نے بیگانی لڑائیاں لڑیں، ہم نے اس صوبے کو آماج گاہ بنایا ان کا جنہوں نے بعد میں دہشت گردی کی۔ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کوئی ایک دن کی پیداوار نہیں ہے۔ اس کا الزام کسی ایک جماعت کو نہیں دیا جا سکتا، اس کا الزام کسی ایک فیصلے کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو ہم کھڑے ہیں یہاں، دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں، لیکن ہم اپنے بہنوں بھائیوں کے خون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وادی ترا میں اگر 23 شہید، معصوم شہید ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے گھر والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے بچوں، بیٹیوں، بیٹوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کے خون کا ہر قطرہ بیش قیمت تھا۔ کیوں بہا یہ خون؟ ہمیں سوچنا ہے کہ کتنی دیر یہ مسئلہ چلتا رہے گا اسی طرح۔ یہ جنگ و جدل کا جو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اس کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ساتھ لو، اس صوبے کے عوام کو، اس ملک کے عوام کو ساتھ لو۔ جو بھی پالیسی اپناتے ہو وہ مسلط نہیں کی جا سکتی۔ اس صوبے کے اکابرین، اس صوبے کے عوام دانش مند ہیں،
ہمارے قبائلی عوام غیور ہیں، وہ صلح پسند ہیں، ان کو ساتھ لو۔ ہم سمجھتے ہیں افغانستان کی عوام بھی صلح چاہتی ہے اس خطے میں، اور افغانستان کی حکومت، ہم جانتے ہیں آج سے 3 سال پہلے ہمارے کتنے اچھے تعلقات تھے۔ جب وہاں یہ آج کی موجودہ حکومت قائم ہوئی تو نئی دہلی میں سانپ سونگ گیا تھا۔ وہ متفکر تھے، انہیں لگتا تھا کہ ان کی تمام پالیسی اس خطے کے حوالے سے ناکام ہوئی اور پاکستان سرفراز ہوا۔ آج کیوں یہ معاملہ الٹ گیا ہے؟ آج کیوں ہمیں دونوں اپنی سرحدوں پر، مغربی سرحد اور مشرقی سرحد پر خطرے منڈلاتے نظر آتے ہیں؟ یہ کون سی پالیسی تھی پچھلے 3 سالوں کی جس نے ہمیں یہاں لا کر کھڑا کیا؟ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں، 3.5 سالہ دور حکومت میں دہشت گردی تاریخ کی کم ترین سطح پہ تھی۔ اس کی وجہ تھی، خان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں، یاد دلاتے ہیں ہمیں کہ اشرف غنی کی حکومت پاکستان مخالف حکومت تھی، وہ را کے ساتھ مل کر کام کرتی تھی۔ اس کے باوجود 3.5 سال ہم نے ان کے منصوبوں کو ناکام کیا، اس صوبے میں اور پورے پاکستان میں دہشت گردی کم ہوئی۔ ہم کابل گئے، خان صاحب خود کابل گئے، اشرف غنی کو اسلام آباد بلایا، ان کے ساتھ گفت و شنید کی۔ آج بھی یہ صورتحال ہے کہ اس خطے میں چین کے بہت بڑے معاشی اہداف ہیں۔ چین، ہم جانتے ہیں، وخان کوریڈور میں ایک انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، ٹرین بنانا چاہتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے سب سے بڑے حلیف کے ساتھ مل کر افغان حکومت کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتے جس کے نتیجے میں اس خطے میں امن ہو؟ ہم کیوں آج افغان حکومت سے دور کھڑے ہیں؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہمیں دینے ہوں گے۔ کل ایک بہت جذباتی پریس کانفرنس ہوئی، ہم اس کا لفظ بلفظ جواب نہیں دیں گے۔ ہم جانتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے وفادار ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے قرآن کا ہمیشہ درس جو ہے اپنے لیے ہدایت سمجھا ہے۔ خان صاحب ہر لمحہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہماری وفاداری کس سے ہے۔ اقبال کی شاعری، عشق، خودی، ہم اس پر پلے بڑے ہیں۔ ہم اپنے شہیدوں کے خون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمیں یہ کہنا کہ ہم کوئی سہولت کار ہیں یا اس سے آگے بڑھ کر غدار کہنا ایک نافہمی کی بات ہے۔ اس کے نقصانات ہوں گے اس ملک کو۔ آج پاکستانی قوم اس جماعت کے ساتھ کھڑی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ پاکستانی قوم کے دل سے یہ محبت نہیں نکال سکیں گے۔ پاکستانی قوم سمجھتی ہے کون کیا ہے، کون ملک کا وفادار ہے، کون اس ملک کے عوام کا وفادار ہے، کس سے انہوں نے اپنی امیدیں وابستہ کی ہیں اور کیوں کی ہیں۔ آپ خدا را مان لیجئے کہ پاکستانی قوم ایک باشعور قوم ہے۔ اب رک جائیے، ہم یہاں اس لیے نہیں بیٹھے کہ ہم کوئی آپ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سب ایک طرف ہیں، ہم سب پاکستان کے خیر خواہ ہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کی، پاکستان کے عوام کے نمائندوں کی آواز کو سنو۔ وہ قبائلی عوام ہو، وہ قبائلی جرگیں ہوں، وہ خیبر پختونخوا کی عوام ہو اور پورے پاکستان کی عوام ہو، ہماری بات کو سنو۔ کوئی قوم فلاح نہیں پاتی جب تک کہ اس میں آزادی نہ ہو، حقیقی آزادی نہ ہو۔ تاریخ اس کی گواہ ہے۔ تو خدا را اس قوم کو اس نہج پر نہ لے کر جائیے، ہوش کے ناخن لیجئے۔ وہ جو پاکستان کے وفادار ہیں، جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جو اس صوبے کے عوام کے نمائندے ہیں، جو اس ملک کے نمائندے ہیں، ان کو مت دھتکاریے۔ یہاں بہت آج معاشی مسائل ہیں۔ ہمارے دوست میرے دائیں بائیں جو بیٹھے ہیں، اسد کیسر صاحب، جناب جنید اکبر صاحب، جناب تیمور جھگڑا صاحب، اور روشنی ڈالیں گے صوبے کے مسائل پر۔ کیا معاشی دقتیں ہیں جو ہمیں یہاں درپیش ہیں؟ NFC ایوارڈ کی رقم ہمیں نہیں ملی۔ انضمام ہوا قبائلی علاقوں کا، فاٹا کا اس صوبے میں، اس کے بعد جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ اس صوبے میں محرومیاں ہیں، اور خان صاحب نے جو حکومت کی تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے، جس کو علی امین صاحب نے دل و جان سے قبول کیا ہے، اور خان صاحب نے اس بات کو سراہا ہے، اس تبدیلی کا مقصد ایک نئی شروعات ہے۔ کوئی مقابلہ کرنا، کوئی ایک تنازع کی صورت پیدا کرنا ریاست کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس صوبے میں اب گورننس کو، جس صوبے میں حکومت کو ہمیں بہتر کرنا ہے، ہمیں تعلیم کو بہتر کرنا ہے، ہمیں معیشت کو بہتر کرنا ہے، ہمیں صحت کو بہتر کرنا ہے، اور آپ دیکھیں گے یہ ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک نئے عزم کے ساتھ اس صوبے کی خدمت کے لیے آگے بڑھے گی، اور یہ آپ کو نظر آئے۔ ہم پاکستان کی یگانگت کے علمبردار ہیں، ہم ہیں پاکستان کو اکٹھا رکھنے والی قوت۔ آج پاکستان کے ہر خطے کی عوام عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، پی ٹی آئی کے پیچھے کھڑی ہے۔ تو ہم ضمانت ہیں پاکستان کی یگانگت کی، ہمیں مت دھتکاریے۔ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ان کو سمجھانے کو تیار ہیں۔ وہ جو آج ہم پہ الزام لگاتے ہیں
کیا ہم نے دہشت گرد اس صوبے میں بسائے؟ ہم جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں، یہ حقیقت سامنے آ چکی ہے۔ جون جولائی 2022 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت گر چکی تھی، وفاقی حکومت جو اس وقت ایک مصنوعی قائم کی گئی تھی، اس نے بھی ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بات کی۔ رانا ثناء اللہ کا ٹویٹ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت بھی جو سیکیورٹی کی کمیٹی تھی، قومی اسمبلی کی نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی تھی، وہاں یہ بات ہوئی کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کیے جائیں، اور فیصلہ ہوا کہ مذاکرات کیے جائیں گے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں۔ تو کس طرح آپ ہمیں الزام دیتے ہیں؟ بتائیے کون سا دہشت گرد پی ٹی آئی کے دور حکومت میں کہاں بسایا گیا؟ آج ہم یہ کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی سرحد پار سے یہاں آ رہی ہے، وہاں سے آتے ہیں یہ جنگجو، یہ دہشت گرد جو دہشت گردی کرتے ہیں۔ تو فیصلہ کر لیجئے کہ یہ وہ دہشت گرد ہے جو مبینہ طور پہ 2021 میں یہاں بسائے گئے؟ کون ہے وہ دہشت گرد؟ کس نے بسایا؟ کیا ہے ان کی تعداد؟ یا یہ وہ دہشت گرد ہے جو آج سرحد پار کر کے یہاں آ رہے ہیں؟ کبھی آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی افغان مہاجرین نے کی، آپ نے ان کو نکالا، دھتکارا، بے عزت کر کے اس ملک سے باہر کیا اور نفرت کے بیج بوئے۔ تو فیصلہ کر لیجئے کہ دہشت گردی کون کرتا ہے، دہشت گردی کی اصل وجہ کیا ہے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، اگرچہ آپ ہم پہ آج الزام لگا رہے ہیں، بہتان ہماری طرف آپ کی طرف سے آتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سچ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ہم سچ کو بیان کرتے رہیں گے۔ ہم پاکستان کے وفادار ہیں، پاکستانی ریاست کے وفادار ہیں، پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے، پاکستان کا ہر ادارہ ہمارا ادارہ ہے، یہ ریاست ہماری ریاست ہے۔ ہم اس کے خلاف نہیں کھڑے، ہم اس کے معاون ہیں، ہم ریاست کے معاون ہیں، ہم قانون اور آئین کے معاون ہیں، ہم پاکستان کی عوام کے معاون ہیں۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، کل جو گفتگو ہوئی، جو الزامات لگائے گئے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ کون سا دہشت گرد ہے ہماری تحویل میں جس کو کہا گیا کہ ہم پیش کر دیں، حوالے کر دیں؟ کون سی سہولت کاری ہم نے کی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے عوام کی تائید سے کرو، عوام کے مشورے سے کرو، عوام کے نمائندوں کے مشورے سے کرو۔ اور جب آپ 23 لوگوں کو بے گناہ شہید کرتے ہیں تو آپ دہشت گردی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہر دفعہ جب ایک بڑا آپریشن، اندھا آپریشن ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں جب معصوم شہید ہوتے ہیں تو دہشت گردی بڑھتی ہے، غصہ بڑھتا ہے۔ یہ صرف ہم کہہ رہے ہیں، کوئی آپ کو نہیں یہ کہہ رہا کہ اگر مجھ پہ کوئی بندوق تانے کھڑا ہے تو آپ اس کو پھول کے ہار پیش کریں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں کہا۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ ایک جامع حکمت عملی بنائیں، ایک سیاسی حکمت عملی بنائیں۔ وہ برطانیہ ہو جہاں 70 سال آئرش ریپبلکن آرمی کے ساتھ جنگ لڑی اس ریاست نے، اور پھر بیٹھ کے بات کی، بات کرنے کے بعد معافی دی، لوگوں سے ایک صلح کا سمجھوتا کیا۔ کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں ہے جہاں بات افہام و تفہیم کے بغیر طے ہوئی ہو۔ ایک وقت ہوتا ہے جنگ کا اور ایک وقت ہوتا ہے گفتگو کا۔ تو ہم نہیں آپ کو کہہ رہے کہ جہاں آپ پہ بندوق تنی ہے آپ اس کا جواب نہ دیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ملٹری آپریشن جس سے معصوم شہید ہوتے ہیں وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ آپ لے کر چلیں اس صوبے کے عوام کو ساتھ۔ تو یہ ہماری گزارشات ہیں اور ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم عوام کی عدالت میں کھڑے ہیں، ہم کھڑے رہیں گے، ہم بھاگ نہیں رہے، ہم ہر جبر سہنے کو تیار ہیں۔ ہم نے جبر سہا ہے کیونکہ حق ہمارے ساتھ ہے، سچ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم آئین اور قانون کے لیے کھڑے ہیں، شرافت کے لیے کھڑے ہیں، صلح اور امن کے لیے کھڑے ہیں۔ ہم اس صوبے کو، اس ملک کو امن کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ہر دہشت گرد کو اس دھرتی سے دور کرنا چاہتے ہیں، دہشت گردی کو اس دھرتی سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں سہولت کار کہنا ایک الزام ہے، ایک بہتان ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔